بونیر اور ہنگو سے جو مناظر آئے ہیں اور جو مناظر آ رہے ہیں وہ مناظر واضح طور پر یہ بتاتے ہیں کہ اس بار لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے اور بہت خوفناک صورتحال ہوگی اس بار جب لوگ نکلیں گے۔ دیکھیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں تحریک انصاف، عمران خان صاحب کی فیملی، تحریک تحفظ پاکستان اور پی ٹی آئی کا 90% سوشل میڈیا یہ سب ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ وہ جو تفریق تھی، وہ جو اختلافات تھے، وہ جو لڑائیاں تھیں، وہ 90% رک گئی ہیں اور سب کا فوکس اس وقت یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لایا جائے، ان کے سارے بلڈ ٹیسٹ کروائے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں تنویر علی خان۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ خبریں چل رہی ہیں کہ راولپنڈی میں فوج تعینات کر دی گئی ہے اور یہ نہیں پتہ کہ کون کون سی جگہ پر فوج تعینات کی گئی ہے اور کون کون سی جگہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ کیوں فوج تعینات کی گئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ 25 ستمبر کو کسانوں نے بھی احتجاج کی کال دی رکھی ہے اور سیدھا انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے استعفے کا راولپنڈی میں فوج جو ہے وہ 6 ماہ کے لیے تعینات کر دی گئی ہے۔ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس میں لفظ راولپنڈی لکھا ہوا ہے، نہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ لکھا ہوا ہے، نہ راولپنڈی ڈویژن لکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر تو 27 مارچ کا لانگ مارچ ہوتا ہے تو پھر شاید فوج جو ہے وہ راولپنڈی ڈویژن میں بھی لگا دی جائے۔ راولپنڈی ڈویژن کا مطلب یہ ہے کہ اٹک کے پل پر بھی پہلی بار ایسا ہوگا کہ فوج جو ہے وہ موجود ہوگی، کیونکہ انگلش اخبارات نے یہی رپورٹ کیا ہے کہ یہ 27 سپٹمبر کی کال کی وجہ سے فوج لگائی گئی ہے۔ اور 27 سپٹمبر کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، بلکہ اس پہ جانے سے پہلے، کیونکہ آرٹیکل 245 کے ذریعے جب فوج کو لگایا جاتا ہے تو جس ایریے میں فوج کو لگایا جاتا ہے وہاں پہ ہیومن رائٹس آپ اس طرح سے جو آئین میں موجود ہیں وہ آپ ہیومن رائٹس کلیم نہیں کر سکتے، عدالتوں کے آرڈر مؤثر نہیں ہوتے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آرٹیکل 245 کے ذریعے فوج کو لگانا۔ تو کیونکہ منی فاروق جو اسپوکس پرسن ہیں، جن کو متی اللہ جان صاحب جو ہے وہ ایم ایف ان کا نک نیم سے پکارتے ہیں، تو انہوں نے منی فاروق نے جو بات بتائی ہے، انہوں نے کہا جی غیر ملکی جو ڈیلیگیشنز آنے ہیں تو ان کی وجہ سے فوج لگائی گئی ہے۔ بھائی فوج اگر جب ایران امریکہ کی ٹاکس ہو رہی تھیں اور اتنے زیادہ ڈیلیگیشن آ رہے تھے، اگر اس وقت فوج نہیں لگائی گئی اس طرح سے 245 کے ذریعے، تو آپ کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اور ریاض الحق صاحب جو بہت اچھے جرنلسٹ ہیں 92 نیوز کے، بلکہ ریاض الحق صاحب، فیصل رضا خان صاحب اور اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں ہمارے دوست فہیم اختر ملک صاحب، انہوں نے 92 نیوز پہ پروگرام بھی شروع کیا اور یہ بہت خوش آئند ہے کہ ٹی وی چینلز کے اوپر رپورٹرز جو ہیں وہ پروگرام کریں گے، بہت زبردست انہوں نے رات 11 بجے چینل 92 کے اوپر جو ہے یہ پروگرام کریں گے۔ تو انہوں نے ریاض الحق صاحب نے بھی یہ کہا کہ بھائی ڈیزگنیشن اگر آ رہا ہے، کوئی عام ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ 3 دن کے لیے لگا دیں، 4 دن کے لیے لگا دیں، لیکن 6 ماہ کے لیے فوج لگانا، دیکھیں اس میں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ کیونکہ سہیل آفریدی نے جب 27 سپٹمبر کی کال دی اور سوشل میڈیا پہ بہت تنقید ہوئی اور ان کے خلاف ایک مہم چلی کہ انہوں نے غداری کر دی اور عمران خان کے بیچ میں چورا گھونپ دیا، تو اس وقت سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ اس بار لڑائی بڑی ہوگی، اور سہیل آفریدی نے کہا کہ اس بار ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کی طرح ہمیں کئی دن تک، کئی ہفتوں تک، کئی مہینوں تک یہ لڑائی لڑنی پڑے اور کئی مہینوں تک ہمیں اس موومنٹ کو جاری رکھنا پڑے، ہمیں اس دھرنے کو جاری رکھنا پڑے، تو ہمیں اس مارچ کو جاری رکھنا پڑے، تو اس کے لیے تیاریاں بھی بڑی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نورین نیازی صاحبہ کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی یا ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی ملاقات ہوئی، تو اس میں عمران خان نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ 27 کی تاریخ کو پہلے کر دیا جائے، کیونکہ اگر عمران خان نے یہ کہا ہوتا تو سہیل آفریدی اور تحریک انصاف یہ تو نہ بتاتے کہ یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، لیکن وہ خود سے یہ فیصلہ کر دیتے کہ 27 کی کال کو ہم پہلے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا ہرگز نہیں کیا، بلکہ صرف اتنا کہا عمران خان صاحب نے کہ سہیل آفریدی کو جا کے کہو کہ وہ اپنی موومنٹ تیز کر دے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی کل ہنگو گئے، آج بونیر میں موجود ہیں، اور بونیر اور ہنگو سے جو مناظر آئے ہیں اور جو مناظر آ رہے ہیں وہ مناظر واضح طور پر یہ بتاتے ہیں کہ اس بار لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے اور بہت خوفناک صورتحال ہوگی اس بار جب لوگ نکلیں گے۔ اور میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں کہ 27 سپٹمبر کے حوالے سے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 27 سپٹمبر کی کال اگر واپس لیں گے تو وہ عمران خان صاحب لیں گے، عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی 27 سپٹمبر کی کال واپس نہیں لے سکتا۔ ہاں یہ ضرور کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کی قیادت کہ اگر عمران خان صاحب کا پیغام آتا ہے تو شاید ہم یہ نہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، ہم اپنے اوپر لے لیں اور 27 کو ہم واپس لینے کا اعلان کر دیں اس وقت جب عمران خان کا پیغام آئے گا، تو وقتی طور پہ وہ کہنے میں گالیاں پڑیں گی، لیکن 10 15 20 دن بعد عمران خان خود بتا دیں گے کہ یہ میرے انسٹرکشنز کے اوپر، میرے حکم کے اوپر یہ 27 کی کال جو ہے وہ واپس لی گئی تھی، لیکن اس کے علاوہ 27 کی کال واپس کسی صورت نہیں لی جائے گی۔ دیکھیں کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوئی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں تحریک انصاف، عمران خان صاحب کی فیملی، تحریک تحفظ پاکستان اور پی ٹی آئی کا 90% سوشل میڈیا یہ سب ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ وہ جو تفریق تھی، وہ جو اختلافات تھے، وہ جو لڑائیاں تھیں، وہ 90% رک گئی ہیں اور سب کا فوکس اس وقت یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لایا جائے، ان کے سارے بلڈ ٹیسٹ کروائے جائیں، ان کا ہیلتھ کے جو بھی ایشوز ہیں ان کا ڈائگنوز ہو کہ خدا نخواستہ اگر بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو وہ کیوں ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ اس وقت تک تحریک انصاف کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ بڑا پھونک کر قدم رکھیں گے، بڑا سنبھل کر چلیں گے، بڑی حکمت کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ تحریک انصاف کی قیادت سے جو میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جن سے لڑائی ہے ان کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے تو وہ اس بات کو ریئلائز کریں کہ کیونکہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایک سرکاری رپورٹ ایسی آ گئی ہے تو اس لیے تحریک انصاف ریئیکٹ کر رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف ہے وہ تو ایک ٹویٹ ایسا ہو جائے پی ٹی آئی آفیشیل سے تو وہ اس کو
بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں پھر جاؤ جو کرنا ہے کر لو. تو اس لیے تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہاسپٹل منتقلی کے حوالے سے ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے جو عمران خان صاحب کی فیملی چاہتی ہے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل لایا جائے, ان کے تمام بلڈ ٹیسٹ ہوں, ان کا ڈائگنوز ہو, اس چیز پہ تحریک انصاف کا فوکس ہے. لیکن یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اب نئی بات ہوئی ہے, جو حامد میر صاحب نے کہا کہ 15 سپٹمبر سے پہلے عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا, یا تحریک انصاف کے سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں, رضوان غلزئی صاحب نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی 3+ میں کہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے تک تحریک انصاف کو کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا شفا انٹرنیشنل. لیکن سوشل میڈیا ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ پچھلے 4 سال میں جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ وعدہ کیا گیا وہ ٹرک کی بتی ثابت ہوا, وہ دھوکہ, فراڈ, آنکھوں کا دھوکہ ثابت ہوا. لیکن یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے, اگر یہ ٹرک کی بتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آنکھوں کا دھوکہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, 27 والی کال تو انٹیکٹ ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف اب کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی بلکہ آگے بڑھے گی. تحریک انصاف سے مراد تحریک انصاف کا ورکر ہے, یا میں آپ کو بات کر رہا ہوں کے پی کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو بات کر رہا ہوں تحریک تحفظ جنوب پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں عمران خان صاحب کی فیملی کی بات کر رہا ہوں, میں یہاں پہ تحریک انصاف پنجاب کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ کا تعلق, جو سننے والے ہیں, اگر آپ کا تعلق پنجاب سے ہے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے, اور یہ میں تیسری ویڈیو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر, اس لیے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر کہیں پہ کوئی ایم این اے, ایم پی ٹکٹ ہولڈر پنجاب میں ایکٹیو ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سب کو جو ہے وہ کہہ دوں کہ کوئی بھی نہیں کر رہا, کیونکہ میرے سامنے پی ٹی آئی کے پنجاب سے کوئی 5 بھی ایسے ایم این ایز, ایم پی ایز یا ٹکٹ ہولڈرز کی ایکٹیویٹیز نہیں گزری جہاں وہ مجھے 27 سپٹمبر کے حوالے سے کوئی تیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں. پنجاب میں اس وقت ہو کا عالم ہے, تنظیمی طور پر مکمل خاموشی ہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلیں گے, پنجاب سے لوگ نکلیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, لوگوں کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے, 100% نہیں 110% لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ جب تک یہ نظام رہے گا, جب تک یہ حکومت رہے گی, تو بھول جائیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں کوئی آسانی ہوگی, بھول جائیں کہ پیٹرول اور ڈیزل سستے ہوں گے, بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی, روزگار کے مواقع بڑھیں گے. یہ بات پاکستان کو صحت کی سہولیات بہتر ہوں گی, کوئی تعلیم کا نظام بہتر ہوگا. لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ جن کو ہم نے ووٹ نہیں دیا, اب یہ جو کچھ ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں کہ کیوں نہیں تم نے ہمیں ووٹ دیا. یہ کیونکہ جن کے اثاثے, جائیدادیں, اولادیں, کاروبار, مفاد سب کچھ ملک سے باہر ہو, تو ان کو پاکستان کی کیا فکر ہے. وہ تو اللہ نہ کرے کل کو کوئی بھی مسئلہ ہوا ٹکٹ کٹائیں گے, باہر چلے جائیں گے. انہوں نے یہاں سے کپڑے بھی نہیں اٹھانے, ان کے تو کپڑے بھی وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, تو ان کو تو کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے جسٹ ٹکٹ کٹوانا ہے اور ایئرپورٹ پہنچنا ہے, بس اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں چاہیے پاکستان سے. باقی تو ان کا سب کچھ پاکستان سے باہر ہے, اور جتنے بھی لوگ ہیں. تو تحریک انصاف جو ہے, اچھا عوام جو ہے, عوام کو اس بات کا پتہ ہے, اور عوام اب ڈیلی نہیں کہتی کہ روز روز کی ایکٹیویٹیز, عوام کہتی ہے کہ ایک ہی بار بلائیں اور آر یا پار ہو, فیصلہ کون ہو, تو عوام نکلے گی. یہ بات نظر آ رہی ہے. سہیل آفریدی جہاں جہاں گئے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے, جتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے, جو مناظر آئے. پاکستان کا کوئی ایک بھی اس وقت پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے سوائے عمران خان کے اس نمائندے کے, جس کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نکل سکیں. تو تحریک انصاف کی اس وقت حکمت عملی وہی ہے جو میں آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اگر کسی طرح سے راستہ بنتا ہے اور عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لایا جاتا ہے تو اس کے لیے راستے کو اس کو بنایا جائے. وقتی طور پہ تحریک انصاف اس طرح سے اٹیک نہیں کرے گی, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اتنی سخت بات نہیں کرے گی, اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے حوالے سے سخت بات نہیں کرے گی چند دن کے لیے. اور پہلا ان کا پرپز ہے کہ کسی طرح سے بھی عمران خان کو ہاسپٹل لایا جائے, کیونکہ وہ جو رپورٹ, سرکاری رپورٹ ہے, وہ ظاہر ہے اس میں کافی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس کے بعد تشویش کا شکار ہے عمران خان کی فیملی بھی, عمران خان کی پارٹی بھی, کہ ایک بار عمران خان کو لا کے اور ان کے سارے بلڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ ضرور کیے جائیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ لڑائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے, مستقل طور پہ ختم ہو گئی ہے. اگر عمران خان کو شفٹ نہیں کیا جاتا تو پھر بہت بڑی لڑائی ہے, بہت بڑی لڑائی ہے. اور اگر عمران خان کو شفٹ کر دیا جاتا ہے اور عمران خان 27 کی کال واپس لینے کا نہیں کہتے تو بھی لڑائی ہے. عمران خان لوگ نکلیں گے, اور اگر اس سے پہلے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اور عمران خان ہی کہہ دیتے ہیں کہ 27 کی کال, دیکھیں ایک بات آپ کو بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ ڈیل میں اور بات چیت میں فرق ہے. ڈیل سے مراد ہوتا ہے جو نواز شریف نے لیا ہے ہر بار, کہ ادھر سے ایک پرچہ آتا ہے کہ یہ آپ کے لیے حکم ہے, میاں صاحب کہتے ہیں میں خادم, میں نوکر, میری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر, حکم کریں, یہاں دستخط کرنے ہیں, بیک سائڈ پہ بھی دستخط کر دوں, 10 اور کاغذوں پہ بھی کر دوں, آپ حکم تو کریں. میں آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں تو آپ کا تابعدار ہوں, میری تو سیاسی پیدائش آپ کی گود میں ہوئی ہے, مجھے تو بنانے والے آپ ہیں, مجھے تو سیاسی طور پہ کھلانے والے آپ ہیں, میں تو سیاسی طور پہ بڑا آپ کی گود میں ہوا ہوں, مجھے تو جس طرح سے پیار آپ نے دیا ایسے تو کبھی کسی نے پیار نہیں دیا, تو یہ عوام کیا بیچتی ہے, میں تو آپ کا خادم ہوں, میں تو آپ کا نوکر ہوں, میری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر ہے. یہ ہے ڈیل. بات چیت کیا ہے؟ عمران خان نے بات چیت سے کبھی انکار نہیں کیا. بات چیت سے مراد یہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میری شرائط پہ مجھ سے بات کرو, عمران خان کی شرائط پہ بات کرو. تو اگر بامانی بات چیت شروع ہو جاتی ہے, لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ صرف اور صرف عمران خان نے کرنا ہے. نہ فیصلہ بیرسٹر گور صاحب نے کرنا ہے, نہ سلمان راجہ صاحب نے کرنا ہے, نہ سہیل آفریدی نے کرنا ہے, نہ تحریک تحفظ پاکستان نے کرنا ہے کہ 27 کی کال واپس. عمران خان اور عمران خان, صرف عمران خان. اور باقی جہاں تک بات ہے, دیکھیں بیرسٹر گور صاحب جیسی شخصیت بھی اگر اس نتیجے پہ آ گئی ہے کہ ہمارے پاس سڑکوں پہ آنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اور بات چیت سے کچھ نہیں نکلنا, اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, اور انف از انف, ہمیں اس ایوان میں نہیں بیٹھنا ہوگا, اور اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے, تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. اتنے دھیمے مزاج کی شخصیت بیرسٹر گور اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اوور آل بھی اگر آپ سچویشن دیکھیں کہ کس طرف جاری ہے, کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے جے کے میں
دھرنا ابھی تک جاری ہے، صورتحال وہاں پہ اسی طرح سے جوں کی توں ہے، لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے، بالکل کمی نہیں آئی لوگوں میں. آپ دیکھ لیں کہ 25 سپٹمبر کی کال کسانوں نے اسلام آباد کی طرف دے دی ہے. جماعت اسلامی کو تو آپ ذکر نہ کریں، کیونکہ جماعت اسلامی کا جماعت اسلامی کا تو فکس میچ لگتا ہے، کیونکہ عمران خان کی بہنیں تو اٹیالہ کے باہر قرآن خوانی نہیں کر سکتی. جماعت اسلامی نے پچھلے 15-20 دن میں پورے ملک میں کم از کم 10-12 ایکٹیویٹیز کی ہیں بڑی، ایک ان کا کارکن گرفتار نہیں ہوا، بلکہ جہاں جہاں انہوں نے ایکٹیویٹی کیا ہے پولیس نے، حکومتوں نے، اداروں نے، ریاست نے پورا ان کو پروٹیکٹ کیا ہے، سیکیور کیا ہے، تحفظ فراہم کیا ہے، پورا راستہ فراہم کیا. تو جماعت اسلامی کو تو آپ اس میں سے نکال دیں. ہاں باقی چیزیں چل رہی ہیں. نون لیگ اور محسن نقوی کے درمیان لڑائی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ بہت جلد نون لیگ کی جانب سے محسن نقوی کو کہا جائے کہ آپ ریزائن کریں، اور وہ پھر لڑائی محسن نقوی اور نون لیگ کی نہیں رہ جائے گی. وہ پھر لڑائی وہ جو جس طرح سے کہا حبیب اکرم صاحب نے کہ محسن اور نون لیگ کی جو ہے وہ پھر لڑائی ہو جائے گی. سندھ میں اس وقت صوبوں کے معاملے پر پروٹیسٹ جاری ہیں، گرفتاریاں جاری ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ سہیل آفریدی کی اسٹریٹ موومنٹ جاری ہے. اگلے ہفتے سے وہ اسٹریٹ موومنٹ کو شاید ہفتے میں 3 دن کر دیں، ایکٹیویٹی بڑھا دیں. تو پھر اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا آج بہت خطرناک ان کے بیانات آئے ہیں، وہ سخت بیانات آئے ہیں. پہلے ہم ذرا سپریم کورٹ پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں، پھر مولانا کے بیانات بتاتا ہوں. سپریم کورٹ نے ابھی تک عمران خان کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا. 2 ججز اسلام آباد میں موجود ہیں، جسٹس شاہد وحید لاہور میں موجود ہیں. ویڈیو لنک پہ جیسے ذوالقرنین اقبال صاحب نے کہا کہ ان کو ویڈیو لنک پہ لے کے جسٹس شاہد وحید کو سماعت ہو سکتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے میں خود سرکاری رپورٹ نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کی CT اینجیوگرافی ہونی چاہیے، ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، ان کی فریکوینٹ بہنوں سے ملاقاتیں ہونی چاہیے، ان کی بیٹوں سے بات ہونی چاہیے، ان کی قید تنہائی ختم ہونی چاہیے. اب سرکاری اس رپورٹ کے بعد، جس رپورٹ کو حکومت نے تسلیم کر لیا ہے، جس رپورٹ کو حکومت نے نیگیٹ نہیں کیا، بلکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس رپورٹ کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کے آنے والے فیصلے پہ عمل کر دیا ہے، ہم تو ان کو پیمز لے گئے ہیں. یہ تو اب سپریم کورٹ میں طے ہوگا نا، اور یہی ہوگا کہ انہوں نے تو کنٹمپٹ کیا ہے، انہوں نے تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہی نہیں کیا. لیکن حکومت نے بھی اس رپورٹ کو نیگیٹ نہیں کیا جس رپورٹ میں کہا گیا کہ قید تنہائی کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، جس رپورٹ میں کہا گیا کہ عمران خان کی قید تنہائی ختم کی جائے، جس رپورٹ میں کہا گیا کہ عمران خان کو ہائپر ٹینشن کا مسئلہ ہے، جس رپورٹ میں کہا گیا کہ عمران خان کی CT اینجیوگرافی ہونی چاہیے، جس رپورٹ میں مختلف ٹیسٹ کیے گئے. تو اب PTI پیچھے نہیں ہٹ سکتی، PTI کو آگے بڑھنا ہے، اور یہ چیزیں ایسے نہیں چل سکتی. اور جسٹس جائیہ خان صاحب کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کوئی پولیٹیکل کیس نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی کیس نہیں ہے، یہ کوئی زمین کا کیس نہیں ہے، یہ عمران خان کی زندگی کا مسئلہ ہے. اور عمران خان کون؟ ایک شخص نہیں، پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی آخری امید. کروڑوں لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، اس کو 2 اکثریت دی 8 فروری کو. آج آپ کہیں تو کلین سویپ ہے، ایک سیٹ عمران خان کے علاوہ پورے پاکستان سے شاید کوئی نہ جیت سکے. یہ ہے عمران خان، پاکستان کی وحدت کی علامت. چاروں صوبوں میں اس کا ووٹ ہے، وفاق میں اس کا ووٹ ہے، AJK میں اس کا ووٹ ہے، GB میں اس کا ووٹ ہے. پاکستان کے لوگ یا عمران خان ہے اور یا کچھ نہیں ہے. صرف ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے. ایک دور ہوتا تھا جب یہ ہوتا تھا کہ نون لیگ کی پاپولیرٹی 30-40% ہے، پیپلز پارٹی کی 20% ہے، اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس ہے، وننگ ہارسز ہیں، پھر عمران خان فیکٹر آیا، یہ تھا. اب یہ نہیں ہے، اب عمران خان ہے، یہ عمران خان کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر عمران خان کو آپ مائنس کر دیں سیاست سے، PTI کو مائنس کر دیں تو چلیں PTI کی پاپولیرٹی، کیونکہ مثال دے رہا ہوں کہ 60% ہے تو باقی 40% تو چلے نون لیگ پیپلز پارٹی ہے نا. ایسا ہرگز نہیں ہے. عمران خان ہے یا کچھ نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک سینسٹیو پوزیشن ہے، ایک پاکستان کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ جو پاکستان کے لوگ 90% سے زیادہ پاکستان کے لوگ جس کے ساتھ ہیں، اس کے زندگی کا ایک مسئلہ ہے، اور چیف جسٹس پاکستان اس کو نارمل جو ہے وہ ایک دیوانی مقدمے کی طرح دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. سرکاری رپورٹ نے جب یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں تو چیف جسٹس پاکستان کو تو ہفتے یا اتوار کو عدالت کھولنی چاہیے تھی، آپ نے نہیں کھولی. اب کم از کم کل سوموار کو یہ کیس ضرور لگنا چاہیے، یہ سنا جانا چاہیے، ورنہ عمران خان کی بہنوں نے بالکل درست کہا ہے، اور اس دن سہیل آفریدی نے بھی درست کہا ہے کہ اس میں پھر عدالتیں بھی شامل ہوگی جو عمران خان کے حوالے سے فیصلہ کر سکتی تھی اور انہوں نے نہیں کیا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا، یہ فوری طور پہ ہونا چاہیے. اب آخر میں جلدی آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات رکھ دیتا ہوں. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ چیزیں مطلب کس طرف جا رہی ہیں. مولانا صاحب کے بیانات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ سخت ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے ہم نے کبھی دفاعی قوت سے انکار نہیں کیا. اگر سیاسی کارکن فوج کی حدود میں مداخلت نہیں کر سکتا تو ازروئے شریعت فوج کو بھی سیاست میں مداخلت کا حق نہیں. سیاست میں فوجی مداخلت کو مسترد کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں قانون سازی کی گئی لیکن اس پر کسی نے بحث نہیں کی. یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ابھی ایک جو ڈیفنس بل جو ہے وہ پاس کیا ہے، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ قانون سازی کی جو شکل سامنے آ رہی ہے وہ آئین سے متصادم نظر آتی ہے. وزیر اعظم کے اختیارات بھی ایک شخص میں مرکوز کر دیے گئے ہیں. اچھا، اس قانون سازی پہ میاں نواز شریف بھی ساتھ تھے، مریم بھی ساتھ تھیں، شباز شریف بھی ساتھ تھے، زرداری بھی ساتھ تھے، بلاول بھی ساتھ تھے، MQ بھی ساتھ، سب ایک پیج پر تھے. اگر مخالفت یعنی اس کی مخالفت تو نہیں کہہ سکتے، ووٹ نہیں دیا تو وہ JUF اور PTI نے نہیں دیا پارلیمان میں. پھر وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے آئین کے منافی کوئی بھی قانون غیر مؤثر ہوگا، لیکن ابھی تک نہ اس کی نشاندہی کی گئی نہ ہی اسے غیر مؤثر قرار دیا گیا. ادارے کے اندر انتظامی تبدیلیوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. تاہم پارلیمنٹ کے اختیارات مقتدرہ کے ایک فرد کو دے دیے گئے ہیں. یعنی پارلیمنٹ پوری کے اختیارات نون لیگ کی حکومت اور پیپلز پارٹی نے مل کے اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت کو دے دی ہیں. کمانڈ اینڈ کنٹرول کا اختیار وفاق کی حکومت کے پاس تھا. ہم اصولی اختلاف کر رہے ہیں، کسی کو گالی تو نہیں دے رہے. اپوزیشن لیڈر سے ملاقات میں پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ نکات پر متحد ہونے پر زور دیا. پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کو مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہیے تاکہ خرابیاں پیدا نہ ہوں. آج کل اپوزیشن کی اسی حوالے سے میٹنگز ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ KP میں بلوچستان میں امن و امان کے سنگین مسائل پیدا ہو چکے ہیں. پولیس کا چین آف کمانڈ ٹوٹ گیا ہے.
पुलिस एहलकार खुद अमन कमेटियां कायम करके बगैर वर्दी के फिर रहे हैं। बन्नू के DIG की सिक्योरिटी एक कांस्टेबल ने क्लोज कर दी है। बलूचिस्तान में एक थानेदार की मार के दावेदारों ने SHOs का हाल देख लिया। वज़ीर-ए-आज़म बैरूनी दौरे कर रहा है और मुल्क में खूनरेजी हो रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, मगर GB और कश्मीर में एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए थे। कौमी असम्बली में पहले इख्तलाफ करते हैं, फिर एक हो जाते हैं। मुल्क में जबर का माहौल है और इस वक्त जो है वो पूरा मुल्क जबर के दौर से गुजर रहा है। इस्लाम जबर में वक्त गुजारने के खिलाफ है। जो ताकत के जोर पर मुसल्लत होगा और मुअज़्ज़िज़ीन को बेइज्जत करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। ये रवैया दुरुस्त नहीं। जो आपका वफादार है काबिल इज्जत है, और जो पाकिस्तान का वफादार है वो गद्दार होगा। क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त जुमला कि ये रवैया दुरुस्त नहीं। जो आपका वफादार है वो तो काबिल इज्जत है, और जो पाकिस्तान का वफादार है वो गद्दार है। CPI के पूरे हिस्से मुसल्लह गिरोह के कब्जे में है। अब नए सूबे की बात की जा रही है। मुल्क के एक हिस्से और दूसरे हिस्से में आग लगी हुई है। क्या इस सूरत में भाई बैठकर घर तकसीम करेंगे? वो कह रहे हैं कि दो मुल्क के हिस्सों में, KP में, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, और आप कह रहे हैं कि घर का ही तकसीम करें। ऐसे में भाई बैठ के घर की तकसीम करेंगे? नए सूबे बनते हैं मगर ना माहौल मौजूद है ना तैयारी है। एक इदारे के सरबराह की ख्वाहिश है और कौम पर बज़ोर कुव्वत फैसला मुसल्लत किया जा रहा है। फाटा इंजमाम के वक्त भी हमने मुखालफत की थी और वक्त ने साबित कर दिया कि फैसला दुरुस्त नहीं था। सूबे को क्यों तोड़ा जा रहा है? इसलिए कि 18वीं तरमीम में महसूलात में सूबों के हिस्से में इजाफा होगा, कमी नहीं की जा सकेगी। यह है वो नुकता जिससे सूबों को तोड़ा जा रहा है ताकि नया NFC अवार्ड लाया जा सके। सूबों के अंदर मादनी ज़खायर जो वहां के अवाम का हक है उसे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। इन दो मकासद के लिए सूबों को तकसीम किया जा रहा है। मौलाना कहते हैं कि आप आर्मी चीफ भी हो, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी हो, फील्ड मार्शल भी हो, इससे हमारा कोई एतराज नहीं, लेकिन जो इख्तियारात पार्लियामेंट के होने चाहिए वो मुक्तदरा के एक आदमी को दे दिए गए हैं, और मजीद अगर किसी फैसले की जरूरत होगी तो वफाकी हुकूमत करेगी, यानी पार्लियामेंट को इससे निकाल दिया गया है। मौलाना कहते हैं कि बलूचिस्तान से मुअज़्ज़िज़ीन को इस्लामाबाद बुलाकर उनसे तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की गई। बाइज़्ज़त लोगों को जलील करके 2% के लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है। नए सूबे बनाना एक इदारे की ख्वाहिश है जिसका मकसद वसाइल पर कब्जा करना है। क्वेटा छावनी के करीब हना उड़क में हमले करके बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया। बलूचिस्तान में हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी और रास्ते महफूज नहीं रहे। हमें पुरअमन जमीन दी जाए, सूबों को तोड़ने के बाद किसी और की हुकूमत होगी। बलोच और पश्तून इलाकों में खून रेजी है, जबकि कश्मीर में 3 माह से धरना जारी है। घर में आग लगी है और तुम बंटवारे की बातें कर रहे हो। मुल्क में जबर का माहौल है। ताकत की बुनियाद पर कौम पर मुसल्लत होने वालों को बता दें, इस्लाम में जबर की कोई इजाज़त नहीं। आखिरी मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि बड़े अदब एहतराम से कहता हूँ, और सिपा सालार के मनसब के लिए वो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है। बड़े अदब और एहतराम के साथ अपने सिपा सालार को याद कराना चाहूँगा कि इस मनसब के हवाले से भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल से कुछ रहनुमाई लें। ग़ज़वा ओहद पर जाने के लिए मुशावरत हुई और नौजवानों की अक्सरियत ने कहा कि हम मैदान में जाकर लड़ेंगे, जबकि खुद रसूलुल्लाह की राय नहीं थी, लेकिन अक्सरियत को मान लिया गया, अक्सरियत की राय को मान लिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सरियत की राय को मान लिया, और फिर क्या हुआ? बहुत नुकसान हुआ उस जंग में जाने से। 70 सहाबा कराम शहीद हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी शहीद हो गए। आपको खुद भी जख्म आए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने वही भेजी कि हमने आपको इनके लिए नरम पैदा किया है। अगर आप सख्त रवैयों वाले होते तो ये तो आपसे भाग जाते, आपके नूर और आपकी बरकत से महरूम रह जाते, आपकी तालीमात से महरूम रह जाते। आप ऐसा करें कि इनको माफ़ कर दें, इनके लिए बख्शिश की दुआ मांगे। जी तो नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।